آپ نے اپنی زندگی میں دل کے کتنے آپریشن کیے ہیں؟ 8,000 سے زیادہ بنتے ہیں۔ آپ اگر کسی بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلے جائیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے اس ملک میں کچھ نہیں ہو رہا۔ یہاں 100% یہ نہیں ہے کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ہی اس کی باری آنی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی پریشر یا کوئی چیز سفارش کسی کو تھوڑا سا پروٹوکول آگے لے آئے گا۔ تقریباً ہر گھر میں اب تو پاکستان میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہے جس کو دل کا مرض ہے۔ کیا ان کی طرز زندگی ہو سٹنٹ ڈلنے کے بعد یا آپریشن ہونے کے بعد کہ ان کو دوبارہ وہ مسئلہ نہ ہو؟ سٹینٹ ڈالنا یا کورنری بائی پاس سرجری جو ہے یہ کسی چیز کا مکمل جڑ سے بیماری کو نکال دینے والا علاج نہیں ہے، لہٰذا وہ مرض آپ کے اندر موجود ہے۔ اس طریقہ علاج نے آپ کو زندگی کے کچھ سال دے دیے ہیں کہ آپ وہ جو مرض کا پروسیس ہے اسے سلو ڈاؤن کر دیں۔ وہ جو کچھ سال ہیں سر، ان کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ سگریٹ پی رہے ہیں تو چھوڑ دیں، اگر جنک فوڈ کھا رہے ہیں تو اس کو لمٹ کر دیں، اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو کرنی شروع کر دیں، کوالٹی آف فوڈ پہ توجہ دیں، اس کے بارے میں پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو 2 بوتل دودھ کی ضرورت نہیں ہے ایک دن۔ اگر آپ کی ایک پلیٹ کے اندر ویجیٹیبل اور سیلڈ کا نہیں ہے تو پھر خطرناک بات ہے۔ جتنا سادگی آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے اتنا ہی آپ صرف ہارٹ اٹیک نہیں بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ پروفیسر صاحب، میں آخر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تقریباً ہر گھر میں اب تو پاکستان میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہے جس کو دل کا مرض ہے، یا اس کے سٹنٹس ڈلے ہیں یا اس کے دل کی سرجری ہوئی ہے۔ سٹنٹ ڈلنے کے بعد یا آپریشن ہونے کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میں آپ سے مختصر پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا ان کی طرز زندگی ہو سٹنٹ ڈلنے کے بعد یا آپریشن ہونے کے بعد کہ ان کو دوبارہ وہ مسئلہ نہ ہو، کیونکہ دوبارہ ہونے کی شکایت بھی بہت کامن ہے۔ دیکھیے، ایک بالکل کلیئر چیز ہونی چاہیے ہر ایک کے ذہن میں کہ سٹینٹ ڈالنا یا کورنری بائی پاس سرجری جو ہے یہ کیوریٹو پروسیجرز نہیں ہے، یعنی یہ کسی چیز کا مکمل جڑ سے بیماری کو نکال دینے والا علاج نہیں ہے، یہ پیلیٹیو پروسیجرز ہیں۔ یہ اس سے ہونے والے، اس بیماری سے ہونے والے نقصان کو میں کسی حد تک کمی کرتے ہیں، لہٰذا وہ مرض آپ کے اندر موجود ہے۔ اس طریقہ علاج نے آپ کو زندگی کے کچھ سال دے دیے ہیں کہ آپ وہ جو مرض کا پروسیس ہے اسے سلو ڈاؤن کر دیں یا روک دیں تو وہ تاکہ مزید ڈیمیج نہ وہ جو کچھ سال ہیں سر، ان کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کو بڑھانے کے لیے وہی جو ہم نے شروع میں 4-5 باتیں کی تھی۔ اگر لائف سٹائل بہتر، سگریٹ پی رہے ہیں تو چھوڑ دیں، اگر جنک فوڈ کھا رہے ہیں تو اس کو لمٹ کر دیں، وہی جیسے میں کہتا ہوں میکسیمم ہفتے میں 1 دن کے لیے تفریحاً، اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو کرنی شروع کر دیں۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ کوالٹی آف فوڈ پہ توجہ دیں، اس کے بارے میں پڑھنا شروع کریں کہ کون سی چیز جو بہت دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، ٹیسٹ میں بہت اچھی لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ یہ دیسی گھی نہ کھائیں، مکھن نہ کھائیں، یہ دل کے مریضوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں تو یہ طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ٹھیک ہے۔ میں فیصل آباد میں گیا، کلچرل فرق بہت بڑے بڑے ہیں۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ روزانہ صبح جتنا ہمارا جو عملہ تھا وہ ہاتھ میں 2 بوتلیں دودھ کی لے کے ساتھ آ رہے ہیں فیصل آباد میں، اور وہ لا کے اپنے اپنے فریج میں رکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ورکر تھے۔ تو میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے جی اب سارا دن کام کرنا ہے، نال کچھ دودھ پینا، طاقت واسطے بھی تو کچھ چاہیے۔ آپ کو 2 بوتل دودھ کی ضرورت نہیں ہے ایک دن میں، آپ کو بہت زیادہ بڑا جو لمپ ہے اس کا مکھن کا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ گھی کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی ضرورت ہے ایک بندے کو دودھ پینے کی ایک دن میں؟ میرے خیال میں 1 گلاس اگر فیٹ تھوڑا سا کم کیا ہو اس میں سے تو 24 آورس میں کافی ہے آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے میکسیمم۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ، اس سے زیادہ جب بھی آپ کریں گے کنزیوم اور آپ کی ایکسرسائز کا لیول بھی وہ نہیں ہوگا تو وہ نیچرلی کنورٹ ہوگا فیٹ۔ یعنی کچھ حصہ لے سکتے ہیں، دل کے پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں، سبھی لوگ لے سکتے ہیں۔ مکھن دیسی بار بار ہم اسی بات پہ میں زور دے رہا ہوں کہ آپ نے ایک تو کوانٹٹی کو لیمٹ کرنا ہے، پڑھنا شروع کریں کہ 24 گھنٹے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر لگتی ہے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، وہ ہم کسی لیکچر میں پوڈ کاسٹ میں نہیں سمجھا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو وہ جو بنے ہوئے چارٹ ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو آپ کی ٹوٹل غذا ہے اس کے پورشنز کس طرح سے کرنے ہیں۔
اور اگر آپ کی ایک پلیٹ کے اندر ایک بڑا حصہ جو ہے وہ گرین فوڈ مطلب ویجیٹیبل اور سیلڈ کا نہیں ہے تو پھر خطرناک بات ہے. اور اگر تقریباً چوتھا حصہ لیگیومز کا نہیں ہے جس کے اندر یہ ساری دالیں اور باقی چیزیں آتی ہیں تو اٹس ڈینجرس. اگر آپ نے وہ سارے کا سارا گوشت سے فل کر لیا. تیل کون سا اچھا ہے سر؟ جس طرح آج کل ایک ٹرینڈ یہ ہے سوشل میڈیا پہ لوگ بات کرتے ہیں سرسوں کے تیل میں لوگ کھانا بناتے ہیں, زیتون کے تیل میں کھانا بناتے ہیں, کیا وہ عام جو آئل ہے اس سے بہتر ہے؟ ویجیٹیبل آئل سارے ٹھیک ہیں, اس میں کوئی خاص تخصیص کی میں نہیں پڑھنا چاہتا. لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. ویجیٹیبل آئلس کسی بھی سورس کے ہوں جس میں زیادہ تر کینولا جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے جو ہمارے عام مارکیٹ میں آتا ہے وچ از ریزنیبل, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. زیتون کا تیل بہت اچھا ہے. پاکستان میں زیتون کی کاشت تیزی سے ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں ہمارے ہاں بہت میرے خیال میں میجر پروڈکشن شروع ہو جائے گی اولیو آئل کی. اور اولیو آئل اگر ہمارے ہاں سستا ہو جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن اولیو آئل کے بارے میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے کہ اسے ڈیپ فرائنگ کے لیے یوز نہ کریں تو بہتر ہے. تو اس کے اوپر نیوٹریشنسٹ اور ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. لیکن روٹین کا کوئی بھی ویجیٹیبل آئل جو مقدار میں آپ نے کم رکھا ہوا ہے دیٹ از فیئر, وہ بہترین ہے. خالص ہو تو اور بھی اچھی بات ہے اگر آپ کو یقین ہو, کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایشو جو اس بات کا بھی ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ میجر کنسرن ہے کہ یہ واقعی وہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس پہ ہمیں لیجسلیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے گورنمنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو انشور کرے. سر آخری سوال, ایک عام آدمی, میں آپ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں, وہ کیسے اس واقعے سے بچ سکتے ہیں؟ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی رات کو سویا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور صبح اس کے ساتھ زندگی اس کی ختم ہو گئی. کیا احتیاطی تدابیر ہیں ایک عام آدمی کے لیے؟ سادہ لائف سٹائل اختیار کریں. جتنا سادگی آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے اتنا ہی آپ صرف ہارٹ اٹیک نہیں بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. بیشتر بیماریاں جو ہیں وہ ایک وارننگ سائن ہے, الارم ہے, بار بار آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو ایز اے ہیومن بینگ جس طرح ہونا چاہیے تھا آپ اس سے ہٹ گئے. اس میں سے میں وہ ساری بیماریاں نکال دیتا ہوں جو کہ ظاہر ہے جیسے کنجینیٹل ڈس آرڈرز ہیں, قدرتی طور پہ جو ہو جاتے ہیں, حادثات ہیں, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہیں, قدرت کے اختیار میں ہیں, آپ اس سے نہیں بچ سکتے. لیکن جو میڈیکل سائنس میں ٹریٹیبل ڈیزیزز ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ پریونٹیبل بھی ہیں. تو پریونٹیبل کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ایز اے ہیومن بینگ جس طرح زندگی گزارنی تھی اس طرح نہیں گزاری تو وہ پھر مسائل پیدا ہونے مسائل کا شکار. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. خواتین و حضرات, ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے اللہ حافظ.